لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ 5 جمادی الاولیٰ مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن قادری عباسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ ہم غلامان علماء کرام، غلامان بزرگان دین الحمدللہ اپنے اسلاف شناسی کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے اپنے اسلاف کو یاد کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ 5 جمادی الاولیٰ الحمدللہ حضور مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک عرس کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں سرکار مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ضرور خراج عقیدت پیش کیجئے۔ ہم جس سال عرس کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ 1442 کا ہجری ہے اور 2019 کے جنوری کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ ہم برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے سرکار مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کون مجاہد ملت؟ اس کو تھوڑا توجہ سے سنیے۔ وہ مجاہد ملت جو رات کے زاہد اور دن کے مجاہد تھے، وہ مجاہد ملت جو اسوہ صدیقی و فاروقی کا عملی نمونہ تھے، وہ مجاہد ملت جو سنت عثمانی کی شان استغنا تھے، وہ مجاہد ملت جو ضرب ید اللہ کے پرتو تھے، وہ مجاہد ملت جو سنت عشق بلالی کے پیکر تھے، وہ مجاہد ملت جو آب روئے ملت تھے، وہ مجاہد ملت جو مذہب و وطن کے وفادار تھے، وہ مجاہد ملت جو قوم و ملت کے قافلہ سالار تھے، وہ مجاہد ملت جو تصوف کے امام اور صوفیوں کے سردار تھے، وہ مجاہد ملت جو علم کا پہاڑ تھے، وہ مجاہد ملت جو پیکر حلم و مروت تھے، وہ مجاہد ملت جو محبت کا دریا اور پیار کا سمندر تھے، وہ مجاہد ملت جن کے عشق رسالت پناہی نے نجدی حکومت کے در و بام کو ہلا دیا تھا، وہ مجاہد ملت جن سے دنیائے وہابیت لرزہ بر اندام تھی، وہ مجاہد ملت جو بجائے خود ایک تحریک تھے، اس عہد گمراہی میں بھی نشان منزل تھے، اس دور تاریکی میں بھی ایک مینارہ نور اور ایک تیز ترار قسم کی روشنی تھے، مگر وہ مینارہ نور ہم سے ابھی با پردہ ہیں، پردہ فرما چکے ہیں۔ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس کے موقع پر آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سرکار مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اسلاف کی نظر کے ساتھ ساتھ معاصرین کے نظر میں، اپنے اکابرین کے نظر میں، اپنے ہم عصر کے نظر میں مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا مقام رکھتے تھے۔ گویا کہ ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ مجاہد ملت علماء و مشائخ کے نظر میں، آپ اس کو توجہ سے سنیے۔ اس میں آپ کو ملیں گے ہمارے اکابر کی اصاغر نوازی، ہم اپنے ہم عصر کی دوسروں کی خدمت کی اعتراف کرنے کی جو جذبات ہیں وہ بھی آپ کو اس میں ملیں گے، اور الحمدللہ اپنے بڑوں کی خدمات کو ماننا، اپنے بڑوں کی خدمات کے گن گانے کا سبق بھی ہم کو الحمدللہ اس میں ملے گا، جو آج کے ہمارے ان وقتوں میں ہم جس وقت یہ بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں اس وقت اس بات کی بہت زیادہ کمی ہے کہ اکابر اصاغر نوازی سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، اصاغر اکابر نوازی سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، لوگ اپنے ہم عصر کی خدمات کا اعتراف بھی بڑی تنگ دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اہل سنت کے اندر۔ کوشش کیجئے کہ اپنے اکابر جو ہیں ان کا احترام کیجئے، ہمارے اکابرین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے اصاغر کو محبت سے نوازیں، اپنے پیار سے نوازیں، اور کوشش کریں کہ ان کی رہنمائی فرماتے رہیں۔ دونوں طرف سے کمیاں ہیں، دونوں طرف سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کی خدمات کو مانیں، اور کشادہ دل کے ساتھ مانیں، تنگ دل کے ساتھ نہیں، دل بڑا کریں اپنا۔ انشاءاللہ آپ دل بڑا کریں گے تو لوگ بھی آپ کے لیے دل بڑا کرتے نظر آئیں گے۔ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اکابر کے نظر میں اور ہم عصر کے نظر میں، علماء و مشائخ کے نظر میں کیسے تھے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم و صلاح مبین کی پیشانی کو سعادت کے نوروں سے درخشندہ اور سرداری کی علامتوں کے پھولوں سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس ذات کی وجہ سے جو شخصیتوں میں سراپا خیر و برکت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میرے پروردگار نے مجھے الہام کیا کہ میں ان کو مکمل عام اجازت دوں، تو میں نے نیک بخت قابل تعریف بھائی کو اجازت دی جو اچھے، لائق، مہربان، صوفی باصفا، وفادار، مخلص،
تیز، حسین، مضبوط دل والے، ٹھوس منصب والے اور مستحکم رائے والے، بلند سنتوں کے حامی اور قابل نفرت فتنوں کی سرکوبی کرنے والے، ہم عصروں اور فضل و کمال والوں میں قابل فخر، عمدہ عادات و اطوار والے، فضل اور اونچے اخلاق والے، فاضل، کامل، لائق ادیب، ذہین حبیب، میرے محبوب و محب ہیں، میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کی تسکین، میرے قلب کی راحت، میری آنکھوں کے نور، اس زمانے کے بہتر فرد اور اس زمانے کے نادر شخص، بڑوں کی آنکھ کی پتلی، مولانا مولوی محمد حبیب الرحمان ولد شیخ محمد عبد المنان، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ حجت الاسلام کے جو تاثرات آپ نے دیکھیں، حضور مجاہد ملت کے بارے میں آپ نے سنا، اس کو سنے اور دیکھیں کہ ہمارے اکابر کے اندر کیسی اساغر نوازی الحمدللہ ہوا کرتی تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے، فقیر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ حضور مجاہد ملت قبلہ مد ظلہ العالی کا کوئی قول و فعل ہرگز اہل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر انہوں نے جماعت کل ہند خاکساران حق قائم کی ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالی اہل سنت ہی کا مفاد و فائدہ ہوگا۔ یہ مفتی اعظم ہند جس پر اہل سنت اعتماد کرتی ہے، اہل سنت والجماعت جب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات سے تھے، دنیا اہل سنت ہر معاملے میں، ہر پیچیدہ معاملے میں اپنی نگاہ جس مفتی اعظم ہند کی طرف اٹھاتی تھی، آج دیکھیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کا اعتماد حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کتنا زیادہ تھا۔ صدر الافاضل حضرت مولانا مفتی سید شاہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ آج تم چاروں کو ترایا ہے، میدان محشر میں نہ جانے کتنے گنہگاروں کو پار لگا دیں گے۔ الحمدللہ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی عبد القدیر بدایونی صاحب تحریر فرماتے ہیں، ہمارا اور مولانا حبیب الرحمان کا یہ فرق ہے کہ ہم لوگ سب سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، اور مولانا حبیب الرحمان کسی سے نہیں ڈرتے، صرف خدا سے ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ شیخ الاسلام کا یہ فرمان مجاہد ملت کے بارے میں الحمدللہ ان کے عظمت و شان کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضور امین شریعت حضرت مولانا مفتی محمد رفاقت حسین کانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ ہمیشہ کھلی تہبند زیب تن فرماتے تھے، اور جب اس موضوع کے فنی پہلوؤں پر گفتگو ہوتی تو آپ کا یہ سوال سب کو خاموش کر دیتا کہ سلی ہوئی تہبند زیب تن فرمانے کی کوئی سند عطا فرمائیں۔ آپ تہبند سل کے نہیں پہنتے تھے، کھلی ہوئی بنا بند کیے بنا سلی لنگی آپ پہنتے تھے، اور آپ کو جب کوئی پوچھتا تھا کہ اب سلی ہوئی لنگی کیوں نہیں پہنتے، سلی ہوئی تہبند کیوں نہیں پہنتے، تو آپ فرماتے تھے کہ تہبند سل کے پہننا ہے، اس پر کچھ سند عطا فرما دیں، کچھ دلیل عطا فرما دیں، اور کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تو الحمدللہ سارے خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ بھی ایک الحمدللہ ادا ہے کہ بس یہ کہ ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا جو جذبہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلب میں تھا، اس کا الحمدللہ ایک نمونہ ہے جو اس کام میں اور آپ کے اس عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ شمس العلماء حضرت مولانا مفتی شمس الدین احمد جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے لائق شاگردوں میں مولانا حبیب الرحمان صاحب قادری اڑیسوی علیہ الرحمہ بھی تھے۔ عالم باعمل ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے تمام ساتھیوں میں امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ تواضع اور احباب نوازی خصوصاً شاگرد پروری میں تمام اقران و امثال پر فائق تھے، تمام لوگوں پر یعنی اپنے ہم اثر لوگوں پر سب سے اعلیٰ تھے۔ مناظرے میں بے حد کامیابی حاصل تھی، ان کی کامیابیاں بہت قابل لحاظ ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم عمروں اور ہم عصروں میں یہ مرتبہ کسی کو حاصل نہ تھا تو کچھ مبالغہ نہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ قطب مدینہ حضرت مولانا مفتی محمد ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی بھر ایسا مرد مجاہد نہیں دیکھا جو گستاخان رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مشن کی تکمیل میں سرگرداں رہا ہو۔ حضور حافظ ملت حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ حضور مجاہد ملت کو نیکی کا ہیضہ ہو گیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا یک بیک نیک ہو جائے، مگر ان کی یہ خواہش عین سنت رسول ہے۔
حضرت مولانا مفتی سید شاہ محمد قائم رضوی چشتی قتیل دانا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت تو بہرحال آتی ہے، مگر اس کے اثرات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کا عام طور پر کسی خاص شخص و افراد و خاندان پر اثر ہو، دوسری وہ جس سے قوم و ملک متاثر ہو۔ دنیا میں ایسی انگنت شخصیتیں ظہور پذیر ہوئیں اور آنکھوں سے چھپ گئی جو باوجود بعد زمانہ آنکھوں سے دور اور دل سے قریب ہیں۔ مثلا غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیری، سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری بہاری وغیرہ قدست اسرارہم، جو کسی وقت اور کسی حال میں بھی بھولتے ہی نہیں۔ ایسی گراں قدر روحانی ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر دین والے الگ اور دنیا والے الگ مستفیض و کامیاب ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک قائم و باقی رہے گا۔ چنانچہ اسی نوعیت کی ایک ہستی جو دین و دنیا دونوں کی سنگم تھی، 14ویں صدی ہجری میں خاک دھام نگر سے ظاہر ہوئی اور 15ویں صدی کے آغاز میں اپنے معتقدین و متوسلین نیز احباب و عوام کو روتا اور نالا کنا چھوڑ کر خاک دھام نگر میں ہی روپوش ہو گئے۔ دل اپنی طلب میں صادق تھا، بیتاب سوئے مطلوب گیا، دریا سے یہ موتی نکلا تھا، دریا ہی میں جا کر ڈوب گیا۔ آج تمام اخبار، رسالے، میگزین اور سارا ہندوستان اس گراں مایہ شخصیت کو خراج عقیدت عاجزانہ و نیاز مندانہ پیش کر رہا ہے۔ یہ وہ گراں مایہ شخصیت اور انمول ہستی ہے جسے سارا ہند و بیرون ہند حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان کے نام نامی و اسم گرامی سے یاد کرتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یاد کرتا رہے گا۔ آپ کی ذات گرامی صفات دین و دنیا کے لیے بے انتہا مفید ثابت ہوئی۔ آپ سے بڑے بڑے تعمیری کام انجام پائے۔ آپ نے جامعہ حبیبیہ الہ آباد جیسے شاندار مدرسہ اسلامی کی بنیاد ڈالی اور جماعت خاکساران حق و تبلیغ سیرت کی کامیاب سرپرستی فرمائی۔ یہ وہ تعزیت نامہ کے انداز پر حضرت مولانا مفتی سید شاہ محمد قائم رضوی چشتی قتیل دانا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ تھے جو سرکار مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد الحمدللہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ شہزادہ قطب مدینہ حضرت مولانا سید فضل الرحمان قادری مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد حبیب الرحمان قادری قدس سرہ العزیز اہل سنت کی شمشیر برہنہ تھے۔ حق کہنے میں کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ اپنا گوشت پوشت کا ہاتھ بے دھڑک لوہے کے ہاتھوں میں دیتے تھے۔ غیروں کی حکومت اور پھر ان کے سامنے اپنے عقائد بیان کرنے اور ان کے عقائد باطلہ کی تردید فرمانے میں اپنے زمانہ میں آپ وحید اور اپنی مثال آپ تھے۔ سیدنا غوث اعظم سے جو آپ کو عشق تھا یہ انہی کا حصہ تھا جس نے آپ کو اپنے معاصرین میں سب سے ممتاز حیثیت اور اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا تھا۔ ان کی مدینہ طیبہ سے محبت اور بقی شریف کی طلب مومن کے دل کو تڑپا کر رکھ دیتی۔ اپنے مشائخ کی جس قدر تعظیم آپ فرماتے تھے کسی دوسرے سے ممکن نہ تھا۔ حضرت سیدی والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں آپ کا خاص مقام اور قدر و منزلت تھی۔ سرکار کلاں سید شاہ محمد مختار اشرفی جیلانی کچھوچا شریف آپ فرماتے تھے کہ حضور مجاہد ملت علامہ الحاج الشاہ محمد حبیب الرحمان صاحب القادری اڈیسوی علیہ الرحمہ کی ذات بلا شبہ ملت اسلامیہ کی آن، اہل سنت والجماعت کی آبرو اور دین و دنیا کی رونق تھی۔ ان کی مبارک زندگی اور ان کی تعلیمات مشعل راہ بھی تھی اور حیات قلب و جگر کا باعث بھی۔ وہ علم و فضل اور خلوص و تقوی کے ایک ممتاز مقام پر فائز تھے اور آستانہ اشرفیہ سے بڑی عقیدت تھی اور عرس شریف کے موقع پر برابر شرکت فرماتے رہے۔ اور میرے لیے تو ان کی ہستی اس لیے بھی قابل احترام ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت امام العارفین شیخ المشائخ حضرت الحاج سید شاہ علی حسین صاحب سجادہ نشین آستانہ اشرفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بلا واسطہ فیض پا کر سلسلہ قادریہ اشرفیہ میں خلعت خلافت سے مشرف تھے۔ غرضی کہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام خوبیوں کے جامع تھے۔ یہ ایک ایسا عظیم حادثہ ہے جس نے سب کو مغموم کر دیا ہے۔ انتقال کے بعد کے الفاظ ہیں یہ۔ مولا تعالی حضرت مجاہد ملت کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین۔
رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ میں نے حضرت مجاہد ملت کی خدمت میں گزارا ہے۔ سفر و حضر میں ان کی ہم رکابی کا بارہا شرف حاصل ہوا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ 12 مناظروں میں ان کے ساتھ میں نے سفر کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں سے 8 مقامات پر میں نے حضور مجاہد ملت کی صدارت میں کامیاب مناظرہ کیا ہے۔ یہ بالکل امر واقعہ ہے کہ مناظرہ کے اصول و رموز اور بحث و استدلال کے ضابطے اور گفتگو کے قواعد و آداب کا جو سرمایہ بھی میرے پاس ہے وہ حضور مجاہد ملت ہی کا عطا کردہ ہے۔ رئیس القلم فرما رہے ہیں، غور کیجئے۔ پاسبان ملت حضرت مولانا مشتاق احمد نظامی بانی دارالعلوم غریب نواز الہ آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مجاہد ملت ایک ایسی فقید المثال و نادر روزگار شخصیت کا نام ہے جس کی زندگی کے عام گوشوں میں انفرادیت ایسی کوٹ کر بھری ہے جو ان کے معاصرین اور ان کے درمیان خط فاصل کا کام کرتی ہے، جس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ عام لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی پونجی سے سرمایہ دار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف سرکار مجاہد ملت ایک عظیم اسٹیٹ کے مالک تھے، لیکن دین کی راہ میں اسے اپنے لمبے ہاتھوں سے ایسا لٹایا کہ اس دنیا ناپائیدار سے اس طرح گئے کہ نہ کوئی بینک بیلنس تھا، نہ کوئی تجوری اور نہ کوئی ایسی صندوق تھی جس میں ایک کانی کوڑی محفوظ ہوتی۔ خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را، گویا اسٹیٹ کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور درویشی کی چادر اوڑھ لی۔ اور دوسری بات، پاسبان ملت فرماتے ہیں کہ ہماری عام درسگاہوں میں میر قطبی کے بعد ملا حسن پڑھائی جاتی ہے، لیکن علوم و معارف کے اس بحر زخار نے یعنی حضور مجاہد ملت نے جب درسگاہ سنبھالی تو ملا حسن کی جگہ شرح مرقات بھی الحمدللہ کتاب اور شرح مرقات جیسی معرہ کتاب کو جس پر ایک سطر کا حاشیہ تک نہیں ہے اسے داخل نصاب کیا، اور اسی کتاب میں ملا حسن، ملا جلال، قاضی حمداللہ تک کے مباحث کو کھنگال دیتے، جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ انہیں معقولات پر کس حد تک ید طولہ حاصل تھا۔ تیسری بات، آل انڈیا تبلیغ سیرت کلکتہ کانفرنس کی صدارت فرماتے ہوئے شیخ الاسلام حضرت مولانا عبد القدیر صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا اور مولانا حبیب الرحمان کا یہ فرق ہے کہ ہم لوگ سب سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، اور مولانا حبیب الرحمان کسی سے نہیں ڈرتے، صرف خدا سے ڈرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور شیخ الاسلام کے یہ جملے سرکار مجاہد ملت کی زندگی کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔ تبلیغ سیرت پٹنہ کانفرنس میں حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میں اب سیاست سے دور ہو گیا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو چور دروازے سے نہیں صدر دروازے سے آؤں گا، اور مولانا حبیب الرحمان کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر جیل کی نوبت آئی تو ان کے پیچھے سب سے پہلے عبد القدیر نظر آئے گا۔ اور مجاہد ملت کی زندگی ریل کی کم جیل کی زیادہ تھی، یعنی کئی بار آپ کو جیل جانا ہوا۔ العموم یہ دیکھا گیا کہ مشائخ طریقت کی پیری مریدی ان کے گھروں سے باہر کامیاب رہی الا ماشاءاللہ، لیکن مجاہد ملت نے اپنے مریدین کی سب سے بڑی فوج اپنے وطن معلوف دھام نگر شریف میں چھوڑی ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیر اپنے علاقے میں اپنی عقیدت مندی اور اپنا حلقہ بڑھا نہیں پاتے اتنی آسانی سے الا ماشاءاللہ، لیکن حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ایک امتیازی شان ہے کہ آپ کی عقیدت مند آپ کے علاقے میں ہی سب سے زیادہ تھے۔ اپنے پاس والوں کو، جنہوں نے آپ کا بچپنا دیکھا، نوجوانی دیکھی، جوانی دیکھی، ان لوگوں کو متاثر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جن کا بچپنا بھی بے مثال ہو، نوجوانی بھی بے مثال ہو، جوانی بھی بے مثال ہو، جن کی زندگی شروع سے ہی پاک و صاف ہو۔ وہی آدمی ہوتا ہے جو اپنے قریب کے لوگ، اپنی بستی کے، اپنے محلے کے، جنہوں نے بچپن سے ان کو دیکھا، ان کو بھی اگر متاثر کریں گے تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا ایک ایک دن پاک و صاف اور اسلام کے مطابق گزرتا ہے۔ یہ انہی کا مقدر ہے الحمدللہ۔ دھام نگر کے بعد حضرت علیہ رحمہ کا وطن ثانی الہ آباد تھا، چنانچہ دھام نگر کے بعد حضرت کا حلقہ ارادت الہ آباد ہی ہے، جو ان کے کردار کی پختگی کی بھرپور ضمانت ہے۔ اور
پاسبان ملت فرماتے ہیں تقسیم ہند کے بعد جب مذہبی و نیم سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی گئی تو ایسے نازک و کٹھن ماحول کی قیادت کے لیے جمہور علماء اہل سنت کی نظر حضور مجاہد ملت پر پڑی اور حضرت کے غائبانہ بمبئی کی مجلس میں حضرت کو صدر منتخب کیا گیا، جس کی توثیق بریلی شریف میں آخری نشست میں کر دی گئی۔ چنانچہ جب جماعت کی طرف سے یہ بوجھ حضرت کے کاندھے پر ڈالا گیا تو عجم سے لے کر عرب تک اس کا پورا حق ادا کر دیا، جس پر ان کا سفر حج شاہد و عادل ہے، اور اور یہ سلطان پور غازی پور جیل کی زنجیریں اور بیڑیاں آج بھی گواہ ہیں۔ یعنی کئی جگہ آپ کو اپنے معاملات کی وجہ سے، دین کے لیے لڑنے کی وجہ سے، حق کے لیے لڑنے کی وجہ سے آپ کو کئی بار جیل جانا پڑا۔ ریاست پاؤں کی دھول تھی لیکن کبھی بھی فرسٹ کلاس پہ سفر نہ فرماتے۔ اپنے اس معمول میں سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوری پابندی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے قوم کا پیسہ رائگاں نہیں کرنا چاہیے، ابتدائی دور میں نذرانہ قبول ہی نہ فرماتے۔ الحمدللہ الحمدللہ کرم فرمائے۔ اسٹیٹ ٹوٹنے کے بعد اگر یہ منت و سماجت نذرانہ قبول بھی فرماتے تو بقدر ضرورت، یعنی 1947 کے بعد جب اسٹیٹ ٹوٹ گئی تو اس کے بعد سرکار مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نذرانہ قبول بھی فرماتے تو بقدر ضرورت، اور اکثر اسے بھی تبلیغ سیرت کے فنڈ میں جمع فرما دیتے تھے۔ سرکار مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عہد شباب سے عہد پیری تک کے تقریباً تمام اہم مناظروں کی 99% صدارت فرمائی ہے۔ حضرت کا آخری مناظرہ غیر مقلدین سے بجرڈیا ضلع بنارس کا تھا۔ مناظرہ کے آخری روز 12 بجے کے بعد حضرت نے مجھ جیسی تہی دست، پاسبان ملت فرماتے ہیں، مجھ جیسی تہی دست کی صدارت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اب میں نے مناظرے کی صدارت عزیزی مولوی مشتاق کو سونپ دی، اور بطور ضابطہ اعلان فرمایا کہ اس کا کہنا میرا کہنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو حضرت کا صرف کرم تھا، ورنہ من آنم کے من دانم، یہ پاسبان ملت کے الفاظ ہیں۔ حضرت کو مناظرہ سے والہانہ شغف تھا، یوں کہنا مناسب ہوگا کہ مناظرے کو سونگھا کرتے تھے اور بسا اوقات بن بلائے پہنچ جاتے۔ اگر اسی موضوع پر لکھا جائے تو مستقل ایک کتاب بن جائے۔ بریلی شریف کا اہم مناظرہ جو شیخ الحدیث حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور مولوی منظور احمد نعمانی کے درمیان ہوا، حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی صدارت فرمائی تھی۔ صوبہ گجرات ضلع کھیڑا میں جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو سب سے پہلے حضور مجاہد ملت جماعت کی نمائندگی فرماتے ہوئے تبلیغ سیرت کا وفد لے کر پہنچے، اور یہ خادم بھی شریک سفر تھا۔ پاسبان ملت فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ کیا بات کی جائے، سرکار مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ ڈاکٹر سید محمد امین میاں صاحب ماررہ متحرہ آپ فرماتے تھے رئیس التارکین حضور مجاہد ملت علیہ رما کا اسم گرامی محتاج تعارف نہیں، مذہب اہل سنت کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ الحمدللہ۔ ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب نے بھی الحمدللہ آپ کے لیے تاثرات ارشاد فرمائے ہیں۔ امیر شریعت حضرت مولانا سبطین رضا صاحب بریلی شریف آپ نے بھی تاثرات الحمدللہ ارشاد فرمائے۔ کثیر تعداد میں علماء کی نظر میں حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عظیم مقام تھا۔ آج 5 جمادی الاولیٰ ہے الحمدللہ۔ سرکار مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شان میں جو کچھ آپ نے سن کر کے اپنے دل میں ان کے لیے عقیدت کو بیدار کیجئے، اور کچھ نہ کچھ آپ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔